الجلال قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے کا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، حاضر ہو کے کرنا کیا ہے فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، واستغفر لهم الرسول، پہلے گناہگار نے خود معافی مانگنی ہے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے لیے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جب وہ حضور کے در پہ آئیں گے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، رسول اللہ بھی ان کی سفارش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی کو ضرور بالضرور توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ہے ایک عربی دیہاتی گناہگار شخص جب اس تک یہ آیا کریمہ پہنچی، وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روضہ انور پر وہ حاضر ہوا، اسے یہ پتہ نہیں چلا کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، اس تک یہ آیا کریمہ پہنچی کہ اللہ فرماتا ہے جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو دربار رسالت میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کر معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگنی ہے، دربار رسالت ہوگا، حضور کے در پہ حاضر ہوگے، وہاں جا کر اللہ سے معافی مانگو گے، اور رسول اللہ بھی تمہارے سفارش کریں گے کہ اے اللہ اس بندے کی معافی فرما دے، تو اللہ تعالیٰ کو ضرور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ وہ عربی وہ دیہاتی جب اس تک یہ آیا کریمہ پہنچی، وہ چلتا چلتا دربار رسالت میں پہنچا، آگے جا کر حضور علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ میں یہ آیا کریمہ سن کر کے حضور علیہ السلام کے دربار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ صحابہ کرام اس عربی اس دیہاتی سے فرمایا کہ تم نے تو آنے میں بڑی دیر کر دی ہے، جس نبی سے ملاقات کے لیے آئے ہو وہ نبی تو 3 دن ہوئے اس ظاہراً دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وہ تو 3 دن ہوئے وصال ہو گئے، وہ حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، آپ کی قبر انور پہ آپ کے مزار اقدس پہ حاضر ہو کے عرض گزار ہوا میں گناہگار شخص، مجھ پر جب یہ آیا کریمہ پہنچی فوراً چل پڑا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے در پہ حاضر ہوا، مجھے اطلاع ملی کہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، وہ بڑا پریشان ہوا، بڑا غمناک ہوا، لیکن اس کی غمناکی اس کا آنا رہے گا نہ گیا، کیونکہ کسی دنیا والے کے در پہ حاضر نہیں ہوا، اللہ کے محبوب کے در پہ آیا ہے، جس دربار رسالت کے آداب اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورۃ الحجرات میں، اور رب یہ بھی فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے سونے محبوبہ جو تیرے در پہ منگتا بن کے آئے، جو تیرے در پہ سوالی بن کے آئے، اس کو خالی نہیں جانے دینا، اس کو چھڑکنا نہیں ہے،
اب جب بھی اس کے پاس یہ آیا کریمہ پہنچی وہ فوراً نکلا کہ جاؤں دربار رسالت میں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی میرے لیے معافی مانگیں گے، میرے لیے سفارش کریں گے، میں بھی اللہ سے معافی مانگوں گا، اللہ مجھے معافی عطا فرما دے گا۔ اب حضور علیہ السلام کے وصال شریف کو 3 دن ہو چکے، دربار رسالت میں حاضر ہے، یہی عرضیاں اپنی دربار رسالت میں پیش کر رہا تھا، قبر انور سے آواز آئی۔ امام قرطبی نے تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کی تفسیر میں لکھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور سے آواز آئی، قد غفر لک، او عربی او دیہاتی تیری بخشش فرما دی گئی ہے۔ اعلان ہوا، قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، او عربی دیہاتی پریشان نہ ہو، تیری بخشش فرما دی گئی ہے۔ غفرہ فعل ماضی ہے، ماضی میں غفرہ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہو رہی ہے، گویا جہاں سے وہ ارادہ لے کے چلا تھا کہ دربار رسالت میں حاضر ہو کے اللہ سے معافی مانگوں گا اور حضور علیہ السلام بھی سفارشی ہوں گے، وہ بھی دعا مانگیں گے، میری بخشش ہو جائے گی۔ اب جہاں سے وہ ارادہ کر کے نکلا ہے، آواز آئی قبر شریف کے اندر سے، جہاں سے ارادہ کر کے نکلا تھا، ابھی نہیں، ابھی کی بات نہیں ہے کہ ابھی تجھے تیری بخشش کر دی گئی نا، فرمایا قد غفر لک، ماضی میں تیری بخشش کر دی گئی ہے، جب سے ارادہ کر کے نکلا ہے اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ اچھا یہ بات تو سمجھ آ گئی، جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں تھے وہ تو دربار رسالت میں حاضر ہو کے معافی مانگے، جو وہاں مدینہ جانے کی تڑپ تو رکھتا ہے، ہاں مدینے کی محبت تو دل میں رکھتا ہے، لیکن مال و زر نہیں رکھتا، جا نہیں پاتا، وہ غریب کیا کرے؟ اس کے لیے علماء نے فرمایا پریشان وہ بھی نہ ہو، سونے آقا پر درود بھیجے، سونے آقا پر درود بھیجے اور توجہ مدینہ شریف کی جانب کر کے کملی والے آقا سونے محبوبہ وہاں حاضر نہیں ہو سکتا، یہیں سے ہی میں خود اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو رہا ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے لیے سفارش فرما دیجئے۔ علماء فرماتے ہیں جو وہاں جا سکتا ہے وہاں جا کر حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کرے، جو وہاں نہیں جا سکتا یہیں سے بیٹھ کے دعاؤں میں تصورات میں اپنی توجہ مدینے کی جانب کر کے حضور کا وسیلہ پیش کرے، اللہ پھر بھی قبول فرما لے گا، اللہ پھر بھی مہربانیاں فرمائے گا۔ بات اس کی بھی نہیں کہیں گئی، بگڑی اس کی بھی بنے گی۔